بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے استخارے کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، استخارہ مطلب کہ اللہ پاک سے خیر مانگنا، خیر طلب کرنا، اپنے کسی بھی کام میں، اپنے کسی بھی امور میں، دنیاوی امور ہوں، کوئی بھی امور ہو، کوئی بھی کام کاج ہو، اب نہیں معلوم کہ آیا یہ کام ہمارے لیے درست ہے یا صحیح ہے، یا صحیح نہیں رہے گا، یا بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، اس معاملے کے لیے اللہ پاک سے خیر مانگنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ہر کام کے لیے استخارہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعائیں اس طریقے سے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی آیت سکھائی جاتی ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ سکھائی جاتی ہے، اس طریقے سے لازمی سکھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم کسی بھی کام کا مشورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے، لیکن استخارہ اللہ پاک سے کرتے تھے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، انسان استخارہ بھی کرے اور مشورہ بھی کرے۔ اس کام کا کوئی جاننے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو، جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کے جو بھی ماہر ہو، اس سے پہلے مشورہ کرے، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے استخارہ کرے، خیر طلب کرے۔ استخارے کا طریقہ حدیث شریف میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ وضو کریں گے اچھی طریقے سے اور 2 رکعت جو ہیں نفل کے پڑھیں گے، جو عام نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد استخارے کی یہ دعا پڑھیں: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ جب اس دعا میں هذا الامر پر پہنچیں تو اپنا کام ذہن میں رکھیں کہ بھئی میں سفر پہ جا رہا ہوں، یا میں نے جو ہے نا شادی کرنی ہے بچے کی، یہ تجارت کرنی ہے، یہ چیز خریدنی ہے، تو هذا الامر میں اس کام کو ذہن میں رکھیں۔ اس میں هذا الامر اس دعا میں 2 مرتبہ آئے گا، دونوں مرتبہ میں هذا الامر میں اپنے اس کام کو ذہن میں رکھیں جس چیز کے لیے استخارہ کر رہے ہیں۔ تو ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ۔ اب اس هذا الامر پر بھی اپنے اس کام کو ذہن میں رکھیں جس چیز کے لیے استخارہ کر رہے ہیں۔ تو هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اس دعا کو استخارے کو پڑھیں۔ اس کے بعد سونا چاہے سونے کے وقت اس نفل کو پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر بھی اگر سونا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بس اس دعا کے پڑھنے کے بعد پھر اب آپ کا دل جس طرف مائل ہو اس کام کے کرنے کی طرف یا نہ کرنے کی طرف، تو اسی طرف اس کام کو کریں۔ ابھی دل میں کوئی ملامت کیوں نہیں، کرنا نہ کرنا کا نہیں پتہ چل رہا، تو پھر دوبارہ استخارہ کریں۔ پھر بھی نہیں پتہ چل رہا، دل مائل نہیں ہو رہا کرنے یا نہ کرنے کی طرف، پھر کریں تو 7 مرتبہ کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کام کے کرنے میں گھبراہٹ ہو رہی ہو تو پھر بھی سمجھ لیں کہ وہ کام نہ کریں۔ یہ استخارے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کام سے کرنے سے رک جائیں۔ یہ استخارے کی برکت سے یہ ہوگا کہ وہ کام اگر ہونے میں بہتری ہوگی تو اللہ پاک جو ہے نا راستے آسان فرما دیں گے اور وہ کام خود بخود درست ہوتا چلا جائے گا۔ استخارہ کرنے کی برکت سے یہ بھی ہوگا کہ اگر اس کام کے نہ کرنے میں کوئی نقصان ہوگا تو اللہ پاک اس کام کو رکوا دیں گے، اس کام کے شر و فتنوں سے بچائیں گے۔ یہ بہرحال استخارے کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے مختصر استخارہ، کہ کوئی بھی آپ کا کام کر رہے ہیں، کسی بھی دکان پہ کھڑے ہوئے، کہیں بھی آپ کھڑے ہوئے، آپ کو فوراً فیصلہ کرنا ہے تو فوراً دل میں یہ دعا پڑھیں: اللہم خر لی واختر لی ولا تکلنی فی اختیاری۔ اس دعا کو 3 بار 7 بار 5 بار پڑھتے رہیں مستقل، اور اس کام کے آپ اس کے بعد اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس کام کو کرنے میں اگر دل مطمئن ہو رہا ہے تو کر لیں، اس کام کو اگر کرنے میں دل مطمئن نہیں ہو رہا تو پھر اس کام کو روک دیں۔ یہی استخارے کی خیر ہے۔ بہرحال استخارہ کرنا چاہیے اور خود کرنا چاہیے، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، خود بھی یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو یاد کروانا چاہیے، تاکہ کوئی بھی کام کریں تو فوراً انسان رجوع الی اللہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے
اور اس سے اس معاملے کی خیر طلب کرے اور پھر اس کے بعد اس کام کو کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔